اپنی بچیوں کو ان کی سہیلیوں سے دوستی میں حد سے نہ گزرنے دیں۔ ان کے گھر رات گزارنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ اس قسم کے جملوں پر فوراً متنبہ ہو جائے، میں تو اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سہیلی کے حسن کی حد سے زیادہ تعریف پر بھی ان کا کان کھڑے کر لے، حتیٰ کہ ان کی استانیوں کی ان میں غیر معمولی دلچسپی پر بھی شک کرے۔ کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں استانیوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لڑکیوں کو ورغلا کر جنسی تعلق قائم کیا، بالخصوص گرلز ہاسٹل میں یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے۔ بات یونیورسٹی اور کالجز سے ہوتی ہوئی اب سکولز تک آ چکی ہے۔ بچیاں کو کون سا لٹریچر پڑھ رہی ہے، ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ پر کیا دیکھ رہی ہے، اس پر نظر رکھیں۔ ایسے طریقے موجود ہیں کہ آپ بچوں کی لیپ ٹاپ اور موبائل کی ہر ایکٹیویٹی پر خبر رکھ سکیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان طریقوں کو ماہرین سے سیکھیں۔ ٹیکنالوجی میں بچوں سے ایک سٹیپ آگے رکھنے کی کوشش کریں، لیکن بچوں کو ہرگز علم نہ ہو کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ باڑ میں گیا انگریزوں کا پرائیویسی کا درس۔ ہم جنس پر ستیہ خبیث بچوں کو پرائیویسی کے بہانے والدین سے الگ کرتے ہیں، پھر اسی پرائیویسی کے دوران ان کے ذہنوں میں اپنی کتابوں اور میڈیا کے ذریعے زہر انڈ لیتے ہیں۔ ہم جنسیت کو ایک نارمل انسانی رویہ باور کرواتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے بیسٹ سیلر ناول میں الحاد اور ہم جنسیت کی تعلیم ہے۔ ان دونوں کو آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بھی مذہب اس قبیح فعل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے ہم جنسیت سے اگلا پڑاؤ الحاد ہے۔ ہم جس پرستی کفر نہیں، لیکن کفر کی طرف لے جانے والا راستہ اور شیطان کا ہتھیار ضرور ہے۔ اور میرے نزدیک ایک انقلابی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کم عمری میں ان کی شادی کر کے ان پر یہ ذمہ داری نہ ڈالا چاہتے تو کم از کم ان کے نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کی جان کی ہی نہیں بلکہ ان کے ایمان کی اور حیا کی بھی حفاظت کریں۔ دین اسلام کی روح سے جس طرح مرد کے ساتھ تعلقات گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ غیر فطری ملاپ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مرد کے پاس اپنی شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زناکار ہے، عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں بھی زناکار ہے۔ دوسرے موقع پر صرف عورتوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ عورتوں کی ہم جنسیت ان کی آپس کی زناکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت پر فقہ میں کہا گیا ہے کہ اگر دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ شہوت کی تکمیل کرتی ہے تو وہ دونوں زناکار ہے اور لعنت کی مستحق ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس موذی لت سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستر پر سونے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کی جسم کی قربت کے مواقع میسر آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔